وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ محبت سے درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 35 میں ارشاد باری تعالی ہے انا انشأناہن انشاء، اور ان جنتی خواتین کو ہم ایک نئی تخلیق بخشیں گے اور وہ حیرت انگیز حسن و جمال ہوگا۔ اس آیت سے متعلق حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ہیں، انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنتی کن خواتین کی بات ہو رہی ہے؟ آیا یہ جنت کی حوروں کے بارے میں ذکر فرمایا ہے کہ ہم انہیں حسن و جمال بخشیں گے، حسن و جمال عطا کریں گے، ایسا جو حیران کن ہوگا، حیرت میں ڈال دینے والا عجیب و غریب حسن و جمال ہوگا؟ یا رسول اللہ یہ کن جنتی عورتوں کے بارے میں ہے؟ آیا وہ خواتین جو دنیا میں رہیں اور عمل صالح نیک اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گی ان کے بارے میں ہے یا پھر جنت کی حوروں کے بارے میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہن اللواتی قبضن فی الدنیا عجائز شمطاء اشار مسا جعلہن بعد الکبر اترابا۔ ارشاد فرمائے کہ اے ام سلمہ، یہ انہی دنیا کی خواتین کی بات ہے، جنت کی حوروں کی بات نہیں ہے۔ جنت کی حوریں تو اپنی جگہ ہیں، ان کا حسن و جمال تو اپنی جگہ ہے، یہ انہی دنیا کی خواتین کی بات ہے جنہوں نے اطاعت الہی میں زندگی گزاری، شریعت کے مطابق زندگی گزاری، انہی خواتین کی بات ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت بھی ارشاد فرمائے کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہوئی تھیں تو بالکل بوڑھی تھیں، ضعیف العمر تھیں، عمر رسیدہ تھیں، لیکن جب جنت میں داخل ہوں گی تو ان کو شباب عطا کر دیا جائے گا، ان کو جوانی عطا کر دی جائے گی۔ اور ارشاد فرمائے کہ شمطا، جب وہ دنیا سے رخصت ہوئی تھیں تو عمر کے گزرنے کی وجہ سے ان کے بال سفید ہو چکے تھے، لیکن جب جنت میں داخل ہوں گی تو اللہ تعالیٰ انہیں شباب اور جوانی کی صورت میں ان کے بالوں کو دوبارہ سیاہی عطا فرما دے گا۔ اور ارشاد فرمائے کہ جب وہ دنیا سے گئی تھیں، دنیا سے رخصت ہوئی تھیں، وفات پائی تھی، تو ان کی بینائی کمزور تھی، ان کی آنکھوں میں وہ حسن نہ تھا، لیکن جب جنت میں داخل ہوں گی تو سب کے سب ہم عمر ہوں گی۔ اور یہی بات سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 36 اور 37 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ ہم انہیں جب جنت میں داخل کریں گے تو حیرت انگیز حسن عطا فرمائیں گے، ایک نئی تخلیق بخشیں گے۔ لہٰذا پست قد ہونا، چہرے کا کالا ہونا اور چہرے کا خوبصورت نہ ہونا، یہ ساری باتیں دنیا کی تھیں، اس لیے کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، دنیا امتحان کی جگہ ہے اور یہ سارے معاملات امتحان کے ہیں۔ جنت تو انعام کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ نہیں ہے، لہذا وہاں امتحانات کے سارے معاملات ختم ہوں گے اور اللہ تعالیٰ نعمتوں والی زندگی عطا فرمائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لأصحاب الیمین، جن نعمتوں کا ہم نے ذکر کیا ہے یہ سب اصحاب یمین کے لیے خاص ہیں، دائیں ہاتھ والوں کے لیے خاص ہیں۔ دائیں ہاتھ والے جن کے لیے نعمتوں کا ذکر ہوا کہ وہ باغوں میں ہوں گے، ایسے باغ جن میں بیری کے درخت ہوں گے، کیلے کے گچھے ہوں گے، لمبے لمبے گھنے سائے والے درخت ہوں گے، ماء مسکوب، پانی کی آبشاریں بہتی ہوں گی،
وفاکہۃ کثیرہ، اس کے علاوہ مختلف انواع و اقسام کے پھل ہوں گے، بستر بچھے ہوں گے اونچی اونچی مسحریوں پر، پلنگوں پر۔ ارشاد فرمائے کہ یہ سب کی سب نعمتیں اصحاب یمین کے لیے خاص ہیں۔ ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین، دائیں ہاتھ والوں کا ایک بہت بڑا گروہ، بہت بڑی جماعت اس امت کے پہلے حصے سے بھی ہوگی، وثلۃ من الآخرین، اور ایک بہت بڑا گروہ اس امت کے آخری حصے سے بھی ہوگا۔ آیت کا یہ والا حصہ بہت قابل توجہ ہے۔ آپ کو شروع میں بتایا جا چکا ہے کہ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا ذکر فرمایا ہے، ایک مقربین، دوسرے دائیں ہاتھ والے اور تیسرے بائیں ہاتھ والے۔ مقربین کے بارے میں جب ذکر ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اینڈ پر آخر میں ارشاد فرمایا ثلۃ من الاولین، یہ جو مقربین لوگ ہیں، سبقت کر جانے والے ہیں، اس امت کے پہلے حصوں میں تو بہت زیادہ ہوں گے۔ اس امت محمدیہ کے پہلے حصے میں ان کی تعداد بہت ہوگی۔ چنانچہ صحابہ کرام، پھر تابعین، اتباع تابعین، سب کے سب ماشاءاللہ متقی پرہیزگار تھے۔ تقوی اور پرہیزگاری میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اطاعت میں وہ بہت زیادہ بڑھے ہوئے تھے، اور سب کے سب تھے۔ تو اس امت کے پہلے حصے میں مقربین کی تعداد زیادہ ہوگی، وقلیل من الآخرین، جبکہ اس امت کے پچھلے حصے میں، اس امت کے آخری حصے میں مقربین کی تعداد بہت کم ہوگی۔ اور ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے ساتھ جو زمانہ قریب ہے وہ سب سے زیادہ برکتوں والا ہے، اور اس کی برکتیں لوگوں پر مؤثر ہیں، اخلاق و عادات پر مؤثر ہیں۔ اور جیسے جیسے زمانہ آپ کی ظاہری حیات طیبہ کے زمانے سے دور ہو رہا ہے، برکتیں ختم ہو رہی ہیں، نیکی اور تقوی اپنانے والے لوگ بہت کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو سابقین جو سب سے اچھے لوگ ہیں، سب سے نیک لوگ ہیں اللہ کے ہاں، جن کا بہت بڑا درجہ ہے، سابقین اور مقربین، ان کی تعداد اس امت کے پہلے حصے میں زیادہ تھی اور آخری حصے میں بہت کم ہوں گے۔ اور جب دائیں ہاتھ والوں کا ذکر ہوا تو پھر ارشاد فرمائے ثلۃ من الاولین، یہ جو دائیں ہاتھ والے ہیں اس امت محمدیہ کے پہلے حصے میں بھی بہت زیادہ ہیں، وثلۃ من الآخرین، اور اس امت کے آخری حصے میں بھی بہت زیادہ ہوں گے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ دائیں ہاتھ والے اصحاب الیمین یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں ہمیشہ رہیں گے۔ جب فرمائے کہ آخر میں بھی ہوں گے تو قرب قیامت کا جو زمانہ ہے وہ تو بہت زیادہ فتنوں کا زمانہ ہے، امتحان کا زمانہ ہے۔ تو جب اس وقت بھی زیادہ ہوں گے تو اس کا مطلب ہر زمانے میں اللہ کے نیک لوگ اصحاب الیمین رہیں گے، صالحین ختم نہیں ہوں گے۔ بس فرق اتنا ہوگا کہ پہلے بہت زیادہ واضح تھے، اب اس سے کم واضح ہیں، اور جیسے جیسے زمانہ گزرے گا تو وہ اپنے آپ کو روپوش کر لیں گے، چھپ جائیں گے، زیادہ واضح نہیں ہوں گے، نمایاں نہیں ہوں گے، انہوں نے اپنے آپ کو چھپا رکھا ہوگا۔ مگر قیامت تک ثلۃ من الآخرین، یہ اصحاب الیمین کا گروہ رہے گا۔ اس سے دنیا ناپید نہیں ہوگی، دنیا ختم نہیں ہوگی، یہ اللہ کے نیک بندے رہیں گے، اگرچہ چھپے ہوئے رہیں گے۔ حضرت سیدنا غلام محی الدین المعروف قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ علیہ، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، ان سے کسی نے پوچھا کہ اب اللہ والے نظر نہیں آتے، ماضی قریب کے بزرگ ہیں، تو آپ سے پوچھا کہ اللہ والے نظر نہیں آتے، کیا اللہ والے اب نہیں رہے؟ تو آپ نے جواب میں کیا خوب بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ اللہ والوں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کہ بیوپاری ہوں، تاجر ہوں۔ تو اللہ والوں کے پاس اگر کوئی اللہ کی محبت کا سودا لینے کے لیے آتا ہے تو وہ اس کو سودا دیتے ہیں۔ اب پہلے سوداگر بہت تھے، سودا لینے والے بہت تھے، اللہ کی محبت کا سودا لینے والے بہت تھے، تو انہوں نے دکانوں کو بالکل کھلا رکھا تھا، دکانوں پر پردے نہیں ڈالے ہوئے تھے، گاہک زیادہ تھے،
خریداری زیادہ ہوتی تھی تو کاروبار چلتا تھا، مگر اب اللہ کی محبت کا سودا لینے والے کم ہو گئے ہیں، تو ان اللہ والوں نے اپنی دکانوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ دکانیں بند اب بھی نہیں ہوئیں، پردہ ڈال دیا ہے، اگر کوئی سچا سودا لینے والا آتا ہے تو پھر اس کو وہ سودا دے دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نیک بندوں سے کبھی دنیا خالی نہیں ہوئی، نہ ہوگی۔ سلۃ من الاولین، اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے اس امت کے پہلے حصے میں بھی زیادہ ہوں گے، وسلۃ من الآخرین، اور ایک بہت بڑا گروہ اس امت کے پچھلے حصے میں بھی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر جب پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا ہم جمیعا من امتی، یہ جن کا ذکر ہو رہا ہے یہ ساری میری امت ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ذرا غور سے سنیے، امام بخاری اور دیگر صحاح میں محدثین نے اس کو ذکر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز اپنے مبارک حجرے سے باہر تشریف لائے تو ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میرے سامنے تمام نبیوں کی امتیں پیش کی گئیں، مجھے ہر نبی کی امت دکھائی گئی، سارے نبیوں کی امتیں آج میں نے دیکھی ہیں۔ سبحان اللہ، قربان جائیے چشم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے، اپنے حجرے میں آرام فرماتے ہوئے کل کائنات دکھا دی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ارشاد فرمائے کہ میرے سامنے ساری امتیں پیش کی گئیں، اور آپ نے فرمایا میں نے ایسے بھی اللہ کے انبیاء دیکھے کہ جن کے ساتھ صرف ایک ایک امتی تھا، ایسے انبیاء بھی میں نے دیکھے جن کے ساتھ ایک ایک امتی تھا، کسی کے ساتھ دو امتی تھے، کسی کے ساتھ ایک گروہ تھا، اور کوئی ایسے نبی بھی میں نے دیکھے، مشاہدہ کیے جن کے ساتھ کوئی امتی ہی نہیں تھا، یعنی ان پر ایمان لانے والے، ان کی اطاعت کرنے والے۔ ایسے انبیاء بھی دیکھے جن کی اطاعت ہی کسی نے نہیں کی۔ اور پھر ارشاد فرمائے کہ پھر میں نے ایک نبی مکرم کی امت کو دیکھا کہ بہت بڑا جم غفیر تھا کہ آسمان کے دونوں کناروں کو اس نبی مکرم کی امت نے احاطہ کیا ہوا تھا۔ آسمان کے منہ بھر میں نے امت دیکھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے گمان کیا کہ یہ میری امت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب، یہ آپ کی امت نہیں، یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ پھر مجھے امت دکھائی گئی جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی امت سے کئی گنا زیادہ تھی، اور مجھے بتایا گیا کہ حاذہ امتک، یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے رسول، یہ آپ کی امت ہے، معہا اولئک 70,000 يدخلون الجنت بغیر حساب۔ اے پیارے حبیب، آپ کی امت کی شان یہ ہے کہ ان میں 70,000 افراد ایسی شان والے ہیں۔ آپ کی امت میں سے 70,000 افراد آپ کے امتی ایسی شان والے ہیں جو جنت میں جن کے لیے حساب اور میزان کھڑا نہیں کیا جائے گا، وہ اللہ کے فضل سے حساب کے بغیر ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ ان کے لیے میزان اور ترازو کھڑا نہیں کیا جائے گا کہ حساب کیا جائے، ان کے عمل ہی ایسے کھرے اور سچے ہوں گے کہ حساب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، اللہ بے حساب ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ، یہ جو شان والے افراد ہیں میری امت میں اور بڑھا دے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو خوشخبری سنائی کہ ان 70,000 میں سے ہر ایک ایسی شان والا ہوگا کہ ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوں گے۔ سبحان اللہ، ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوں گے۔ اور کچھ اور حدیث مسند احمد کی احادیث میں اور بھی اس میں پھر تفصیل آئی ہے۔ ظاہر ہے مانگنے والے اللہ کے حبیب ہوں اور دینے والی ذات باری تعالیٰ ہو تو پھر آپ اندازہ کیجئے، دینے والا بھی سخی ہو اور مانگنے والے بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب مصطفیٰ ہوں تو پھر کیا شان دینے والے کی اور کیا شان مانگنے والے کی۔ اس حدیث کے جو آپ کو سنائی جا رہی ہے، بخاری شریف کی جو حدیث ہے، اس حدیث کے آخر میں ہے
کہ جب آپ نے فرمایا کہ 70,000 افراد بے حساب جنت میں داخل ہوں گے، تو حضرت سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف صحابی ہیں، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے عرض کی امنہم انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ نگاہ رحمت کیجئے، نگاہ کرم کیجئے، میں بھی ان میں سے ہو جاؤں۔ امنہم یا رسول اللہ، میں بھی ان 70,000 میں سے ہو جاؤں جن کی شان یہ ہو کہ بے حساب جنت میں داخل ہوں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، آپ نے یہی نہیں فرمایا کہ میں اللہ سے معلوم کر کے بتاتا ہوں، اللہ نے آپ کو اپنے حبیب ہونے کا اختیار دیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ نعم، لمبی بات نہیں، اے عکاشہ تم انہی میں سے ہو گئے، نعم تم انہی 70,000 میں سے ہو جو بے حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے، بعض روایات میں ہے کہ وہ صحابی نہیں تھے، کوئی منافق تھا، بہرحال جو بھی تھا، تو وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کی امنہم انا، میرے لیے بھی دعا کیجئے، مجھ پر بھی نگاہ رحمت ہو، میں انہی میں سے ہو جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا کہ موقع کی بات ہے، موقع سے فائدہ حضرت عکاشہ نے اٹھایا ہے۔ سبقہ کا عکاشہ، اس معاملے میں حضرت عکاشہ سبقت لے گئے ہیں، وہ تم سے پہل کر گئے، انہوں نے انعام کو پا لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان بنائی ہے کہ قیامت کے دن 120 صفیں ہوں گی، قیامت کے دن میدان محشر میں کل 120 صفیں ہوں گی۔ اب وہ صف بھی کیسی ہوگی؟ ساری اللہ تعالیٰ کے مخلوق، سارے انسان حاضر ہوں گے اور ان کی 120 صفیں ہوں گی۔ پھر ایک ایک صف میں کتنے افراد ہوں گے؟ ارشاد فرمائے کہ کل 120 صفیں ہوں گی، جن میں 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی۔ میری امت اتنی کثیر ہے، 120 میں سے 80 صفیں میری امت کی ہوں گی۔ بہت سے لوگوں کو سنا جاتا ہے قیامت قریب آ گئی ہے، قیامت قریب آ گئی۔ یقیناً قیامت کے قرب کا ہمیشہ خوف رکھنا چاہیے، بلکہ موت ہی قیامت ہے۔ لیکن ان چھوٹی چھوٹی علامات سے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے قیامت کو قریب کر لینا، قیامت ان نشانیوں کے تناظر میں ابھی دور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو بڑھے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو بڑھے گی۔ ابھی تو نیک صالح لوگ موجود ہیں، قرب قیامت میں تو نیک شخص کو ڈھونڈنا ایسے ہو جائے گا جیسے آٹے میں نمک کو ڈھونڈنا۔ الحمدللہ اب تو دین کا بڑا پرچار ہے، دیندار لوگ ہیں، اسلام کا نام لیا جاتا ہے، تو بظاہر نشانیوں کے تناظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو بڑھے گی۔ ابھی امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر ہوگی، کہاں 120 میں 80 صفیں ہیں، ساری دنیا ایک طرف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایک طرف۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل صالح کے ساتھ زندگی گزارنے اور ایمان پر اس دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا